جنگ تو چل ہی رہی ہے، ایران پر بھی حملے ہو رہے ہیں اور ایران اسرائیل پر بھی حملہ کر رہا ہے، مشرق وسطیٰ پر بھی حملہ کر رہا ہے، لیکن امریکہ بابا کی طرف سے، امریکہ دبنگ کی طرف سے، امریکہ سپر پاور کی طرف سے ابھی تک کوئی اس طرح کا بڑا اعلان نہیں ہو پا رہا ہے، ان کی طرف سے کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ کیا ہو گیا ٹرمپ صاحب کو، جو بار بار ٹویٹ کر کے اور بار بار اپنی طرف سے میسیجز لکھ کر کے پوری دنیا کو پریشان کر رہے تھے، کیا ایران کے سامنے گھٹنے ٹیک دیا ہے؟ اب وہ خامخواہ کا بیان دیا جا رہا ہے کہ ایران میں رجیم چینج جو ہوگا، وہاں پر جو آدمی رئیس ایران، ایران کا بادشاہ یا ایران کے جمہوریہ کا صدر طے ہوگا تو ہم اس کو طے کریں گے۔ ارے تم کیسے طے کرو گے؟ تم نے جو جنگ چھیڑا ہے پہلے اس جنگ کو تو سنبھالو، کیا حالات بن رہے پہلے اس کے سلسلے میں تو فیصلہ لو۔ ٹرمپ ایک جگہ جا کر کے گرجا گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کچھ پادری اس کے ارد گرد کھڑے ہیں اور وہ سر جھکایا ہوا ہے، آنکھ بند کیا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کومے میں چلا گیا ہے، اور پادری اس کے لیے کچھ دعائیں کر رہے ہیں کہ ان کو کچھ طاقت مل جائے۔ کہاں سے طاقت ملے گی زناکار آدمی کو، بدکار آدمی کو، جو بچیوں کے ساتھ زنا کرتا ہو، ایپسٹین فائلز میں جس کا نام آ گیا ہو۔ امریکہ کے جوڈیشری سسٹم نے ایک بار پھر اس پر الزام لگایا ہے، اور ایک نئی خاتون میدان میں آ گئی ہے جس نے یہ الزام لگا دیا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتیاں کی تھی۔ زانی لوگ، گنڈے لوگ، شرابی لوگ، بدتمیز، بدکار، خبیث قسم کے لوگ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے دنیا کے معصوموں کو قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ ایسے لوگ، دماغ کام نہیں کر رہا ہے اس کا۔ اب تو سعودی عرب نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی یہی حالات اگر بنے رہے، چونکہ سعودی عرب کے ریاض پر پھر حملہ ہوا ہے، سعودی عرب کے ریاض پر امریکی ٹھکانوں پر پھر حملہ ہوا ہے۔ سعودی عرب نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہی حالات بنے رہے تو ہم جو تیل کی پیداوار کرتے ہیں اس کو بند کر دیں گے۔ قطر نے تو گیس کی پیداوار کو بند کر دیا، سعودی عرب نے بھی ارامکو جو اس کی کمپنی ہے اور رس تنورہ جو ان کا تیل ریفائنری مرکز اور سسٹم ہے، ان دونوں جگہ کو بند کر دیا ہے۔ تو انہی دونوں جگہوں پر تیل نہیں پیدا ہوتے ہیں، اور بھی جگہوں پر تیل کی ریفائنری کی ان کی مشینریز لگے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم پورا ہی بند کر دیں گے، تیل بند۔ اور قطر نے تو گیس کی پیداوار کو بند کر دیا ہے، دیگر اور ممالک نے بھی بند کر دیا ہے، بحرین نے بند کر دیا ہے، دبئی نے بند کر دیا ہے، اور ان جگہوں پر ابھی بھی حملے جاری ہیں۔ ان کی 22ویں اور 23ویں لہر شروع ہو گئی ہے۔ رات کو اسرائیل پر حملہ ہوا ہے، تل ابیب میں ہوا ہے، الضفہ الغربی یا ویسٹ بینک کے ان علاقوں میں جہاں پر اسرائیلیوں نے جا کر کے قبضہ اور تسلط جما لیا تھا، وہاں پر حملہ ہوا ہے، رات کو ہوا ہے، بڑے زبردست حملے ہوئے ہیں۔ ابھی دن بھر میں اس کی خبریں بار بار سے آئے گی، کچھ اسکرین شاٹس میرے پاس بھی ہے تو میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں ڈال دوں گا۔ تل ابیب پر زبردست حملے ہوئے۔ ابھی رات کو اردن کے العقبہ علاقے میں حملہ ہوا ہے، اس لیے ہمارا ہو رہا ہے کہ وہ جو ریڈار سسٹم ہے جو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے میزائل کو، تو ان چیزوں کو ختم کرنا ہے۔ ان کا اصل مشن پورے مشرق وسطیٰ کو امریکہ کی ناپاکی، اس کی گندگی اور اس کی بدتمیزی اور اس کے خبیث پن سے پورے مشرق وسطیٰ کو پاک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس سے کام لے رہا ہے؟ ان اربوں ڈالر کا، بلینز آف ڈالر کا نقصان امریکہ کا ابھی مشرق وسطیٰ میں ہو چکا ہے۔ اس نے جو بھی انفراسٹرکچر بنایا تھا ان سب کو توڑ دیا گیا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہو نہ ہو کہیں یہ سنی ممالک اس کے لیے راستہ بھی دے رہے ہیں کہ کر لو، موقع ہے، اس کے بعد جو ہوگا وہ دیکھ لیں گے آگے کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی کر لو۔ بلکہ یہی خود ان کو ایسا میرا اندازہ ہے، اس کو میں نے کہیں پر پڑھا نہیں ہے، کہ خفیہ طور پر ان کو کہہ رہے ہوں گے کہ بھئی یہاں 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 حملہ کر لو، ایک دو ہم تمہارے مار کر گرائیں گے بھی، چونکہ وہ ان کی جو آنکھ ہے، مثلا ایک پہلوان میدان میں ہے اور اس کے آنکھ پھوڑ دیجیے تو پھر وہ کیسے اور مقابلہ کرے گا؟ تو ان کا جو بھی ریڈار سسٹم ہے، کویت میں، دبئی میں، عمان میں، بحرین میں، سعودی عرب میں، عراق میں خوب حملے ہو رہے ہیں۔ عراقی حکومت تو اگرچہ شیعوں کی ہے لیکن وہاں پر اس کے فوجی اڈے، ریڈار سسٹم وغیرہ بنے ہوئے ہیں۔ قطر میں جو بار بار حملے ہو رہے ہیں تو وہ ریڈار سسٹم میں کچھ اگر بچا ہوا ہے تو اس پر بھی جا کر کے حملے کرتے ہیں۔ اب صرف 1 منٹ کا ٹائم رہ گیا ہے اسرائیل کے پاس، یعنی ادھر سے جو ان کے میزائل چھوڑے جاتے ہیں تو اسرائیل کی فضا تک پہنچنے میں 1 منٹ پہلے وہ ڈیٹیکٹ کر پا رہے ہیں، یعنی وہ اسرائیل کے پاس ہی ڈیٹیکٹ سسٹم، ارلی ڈیٹیکٹ سسٹم ہوگا جو اسرائیل اس کو دیکھ پا رہا ہے، ورنہ سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ میں جہاں کہیں بھی ان کے یہ ڈیٹیکٹ سسٹم بنے ہوئے تھے ان سب کو اکھاڑ کر پھینک دیا گیا ہے۔ اسرائیل کے اوپر ایران نے ایک فتح یابی یوں حاصل کر چکا ہے۔ اب دبئی کے قطر نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم اپنے گیس کے پروڈکشن کو بند کر رہے ہیں، بند کر چکا ہے قطر نے، اور سعودی عرب نے کہہ دیا کہ ہم بھی بند کرنے جا رہے ہیں۔ اور دبئی نے کیا کہا؟ خلف الحبدور، دبئی کا ایک بلینر ہے جو دبئی کی حکومت کا داہنا ہاتھ ہے، اور UAE پر ان کا بہت اثر ہے۔ اس نے کھلا خط لکھا ہے ٹرمپ کو، اور ٹرمپ سے یہ کہا ہے کہ کون ہوتے ہو تم، ہمارے علاقے کو جنگ میں کھینچنے والے، ہمارے خطے کو جنگ میں کھینچنے والے، تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے؟ بڑا منہ اب کھل رہا ہے بھائی۔ جب حماس پر حملہ ہو رہا تھا، اور جب بیت المقدس کو خون میں لت پت کیا جا رہا تھا، اور جب وہاں کے بچوں کو شہید کیا جا رہا تھا،
اور وہاں کی عورتوں اور بزرگوں کو مارا جا رہا تھا، تمہاری زبانیں گنگ ہو گئی تھی۔ اس وقت جتنے بھی حق پسند مسلمان ہیں پورے ورلڈ میں، انہوں نے تو کہا تھا تیل بند کرو، انہوں نے تو کہا تھا گیس بند کرو، انہوں نے تو کہا تھا آواز اٹھاؤ۔ اس وقت تو تمہارا منہ بند ہو چکا تھا۔ اب تم خط پہ خط لکھ رہے ہو کہ تیل بند کر دیں گے، گیس بند کر چکے ہیں ہم، اور کون ہوتے ہو تم اس خطے کو جنگ میں کھینچنے والے؟ یہ کام اس وقت کیا جانا چاہیے تھا، تو ابھی کی یہ حالات پیدا نہیں ہوتے۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے شہید ہوئے ہیں، وہ جو خواتین شہید ہوئی ہے، وہ جو بزرگ شہید ہوئے ہیں، ان کی آہیں لگ چکی ہے۔ اسرائیل کو بھی اس کی آہیں لگ چکی ہے، اور مشرق وسطیٰ کو بھی اس کی آہیں لگ چکی ہے۔ اور ایران کی شکل میں امریکہ کی اور اسرائیل کی بدتمیزی اور بدماشی کی وجہ سے ایران کی شکل میں ایک طاقت وہاں پر اٹھ کھڑی ہوئی ہے جو ان کا مقابلہ کر رہی ہے اور تم کو بولنے پر مجبور کر رہی ہے۔ خلف الحفتور، اب آ رہے ہو بولنے کے لیے؟ ارے اس وقت بولنا چاہیے تھا۔ لہذا اب پورے مشرق وسطیٰ پر حالات یہ ہے کہ اسرائیل دن بدن کمزور سے کمزور ترین ہوتا جا رہا ہے اور ایران کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے، اور ممکن یہ ہے کہ اب اسرائیل خود چاہے گا، اسرائیل خود کوشش کرے گا کہ کسی طرح جنگ بند ہو جائے۔ اس کے لیے پھر وہ امریکہ پر دباؤ بنائے گا، اور وہ امریکہ جو پوری دنیا میں سپر پاور بن رہا ہے نا، وہ امریکہ ذلیل ہو کر کے آئے گا، اور جنگ بندی کے لیے، صلح بندی کے لیے وہ ایران سے گفتگو کرنے کے لیے کسی ملک کو لگائے گا، بلکہ انہی مشرق وسطیٰ کے یہ جو غلام ملک ہے ان لوگوں کو لگایا جائے گا اور جنگ بندی کی کوششیں کی جائے گی۔ یہ میں پہلے ہی سے پیشن گوئی کر رہا ہوں۔ السلام علیکم۔